آج کا ٹاپک ہے ہمارا ایڈورٹائزنگ اپیلز۔ ایڈورٹائزنگ اپیل جو بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا وہ طریقہ ہے، وہ حکمت عملی ہے، وہ اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے ہم مارکیٹنگ کے حوالے سے پروفیشنل جو ہے ایڈورٹائزنگ میں کچھ ایسے جو طریقے استعمال کرتے ہیں جن سے لوگ جو ہیں وہ جو ہم پہ توجہ دیتے ہیں۔ اپیلز بنیادی طور پہ وہ توجہ ہے، وہ طریقہ ہے، ٹینشن کریٹ کرنا ہے جس سے جو بائر ہے یا کنزیومر ہے، جو خریدار، جس سے ہم پہ توجہ دے گا۔ تو اپیل کا آئیڈیا بنیادی طور پہ اگر ہم بات کریں تو اسٹارٹنگ میں ایرسٹوٹل کی بھی بات کی جاتی ہے، ارسطو، کہ اس نے یہ بیسکلی چیزیں کچھ اس نے کریٹ کی کہ اپیل کے، جی وہ کہتا ہے کہ تین طریقے ہیں کمیونیکیشن کی، جو اپیل ہے دوسرے تک اپنی توجہ دلانے کی، وہ تین طریقے ہیں جن کو وہ اچھا اس کو ریٹوریکل ٹرائنگل بھی وہ کہتا ہے، جس کو ایتھوس، پیتھوس اینڈ لوگوس کہتے ہیں۔ اور اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں اس دور کے حساب سے جدید میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایتھوس کریڈیبلٹی ہو جاتی ہے، پیتھوس ایموشن ہو جاتے ہیں، اور لوگوس لاجک ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کی تو یہ ٹرمز یقیناً استعمال ہو رہی ہیں، لیکن یہ یہاں پہ کس طرح ہوں گی اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، بلکہ آپ میں سے مجھے کچھ لوگ جواب دیں گے تو اچھا ہوگا۔ ہم یہ بہت ہی ابتدائی بات کر رہے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے رستو کی بات کی، ارسٹوٹس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایتھوس مطلب جو کریڈیبلٹی ہے یا مورل ویلیوز ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ آپ کریڈیبل ہیں، قابل اعتبار ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایتھوس آ جائے، تو اس سے لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کرنے لگ سکتے ہیں، اور لوگ آپ کی جانب توجہ دیں گے آپ کی، یعنی یہ کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہے وہ، لیکن ہم اس کو اشتہار میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر جب لوگ توجہ دیں گے تو وہ ایموشنلی آپ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جب اعتبار قائم ہوگا، جس کو ایموشنز کو وہ جو پیتھوس کہتا ہے۔ اچھا، پھر یا پھر آپ نے ان کو لاجیکل آرگومنٹ دیے ہوں گے، کوئی اسٹیٹسٹک دیے ہوں گے، لاجک کے ساتھ بات کی ہوگی، جس کو لوگوس کہہ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر لوگ اعتبار کریں اور آپ کی اپیل پہ توجہ دیں، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اچھا، مارکیٹنگ کے حوالے سے یا ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بیسکلی ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ سے کوئی الگ چیز تو نہیں ہے نا۔ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے مارکیٹنگ کا ہی بیسکلی ٹول ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ جو ہم اشتہار بناتے ہیں یا اس کے جو بھی ہم طریقے استعمال کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ کس طرح سے کام ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو ہے ایک سیلیبریٹی انڈورسمنٹ بھی ہوتی ہے، جو جس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایتھوس کو بھی اپلائی کرتی ہے، یا اس کو ہم کہیں کہ وہ انڈورسمنٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے یا کریڈیبلٹی بھی ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں کہ میں کریڈیبلٹی میری ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بیسکلی میرے خیال میں بنیادی چیز ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہم پہ فرق پڑتا ہے کہ جیسے کہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ ہے جو بڑا مشہور سا ہے، یا ابھی ایک نیا ڈرامہ بھی چلا جس میں ہمایوں سعید تھا، اگر وہ ایک پانی کی بوتل لیے کھڑا ہے یا وہ کوئی گھڑی پہنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑی زبردست ہے، تو آپ کی اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، آپ سوچیں کہ چونکہ وہ ایک مشہور آدمی ہے، چار لوگ اس کو جانتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، اور آج کل کی بات اگر ہم کریں تو اس وقت یہ ڈرامہ ہٹ ہوا ہے، تو اس ڈرامے میں یہ ہوگا تو فرق پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کر لی جائے فلم کی، ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ ابھی یہ ڈرامہ چلا، یہ دانش والا میرے پاس تو جتنے اشتہار تھے ہم اگر دیکھیں، یا عہد وفا، اس کی بھی اگر آپ دیکھیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک والس کا، کورنیٹو کا اشتہار ہے کہ والس کا ہی کمپنی کا کوئی اشتہار ہے جس میں غالباً عہد وفا کا کوئی کریکٹر ہے۔ اچھا، میں ان کو اتفاق ہے کہ جانتا نہیں ہوں عہد وفا کے کریکٹروں کو سب کو،
وہ میری بیٹی نے کل وہ جیسی وہ ماں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا کہتا ہے جی وہ میٹنگ کیا میں آپ سے پتہ نہیں آپ ضروری ہیں یا کیا ہے، تو وہ بیٹی میری کہتی ہے عہد وفا، تو مجھے فیل ہوا اچھا یہ کوئی عہد وفا کا کریکٹر ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ عہد وفا ہٹ ہو گیا تو عہد وفا کے کریکٹرز کو لے کے ڈرامہ بن وہ اشتہاروں میں لے لیا گیا. اچھا جیسی دانش آیا تو دانش کے نام سے بریانیاں تک بکنے لگ گئیں. یہ میں آپ کو بالکل لو لیول پہ بات کر رہا ہوں، ایڈورٹائزنگ بھی نہیں ہوئی، ایک سادہ سا اشتہار لگ گیا جی فلانی چیز. تو اسی طرح سے چیز ہوتی ہے، جو بندہ ہٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، یا خلیل الرحمان کنور صاحب تھوڑے سے ہٹ ہو گئے تو پتہ لگا ہر دوسرا بندہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے لگ جائے گا. تو امپورٹنس تو یہ چیز ہو جاتی ہے نا، یہ چیز بہت ہے. کریڈیبلٹی ہم اسی کو کہیں گے کہ اس کی ایک کریڈیبلٹی قائم ہو گئی ہے، یا اس کا فیم ایک پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت وہ کریڈیبل ہے یا وہ فیمس ہے، یا سیلیبریٹیز جو کہتے ہیں. اگر آپ اب اس ٹائم پہ بیٹھ کے کوی خان کو لے لیں گے تو آپ میں سے بہت سے جانتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن جس زمانے میں اندھیرا اجالا 95 میں اور 96 میں 85-86 میں چلتا تھا، شاید اس وقت آپ میں سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا. تو یعنی کہ میں اسکول میں تھا اس وقت. تو آپ سوچیں کہ وہ بھی ایک وقت تھا، تو اس زمانے میں جو اشتہار چلتے ہوں گے وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہوں گے نا. بلکہ ایک اندھیرا اجالا نام کی ایک فلم بھی بن گئی اس زمانے میں. لیکن آج اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ اس کی کریڈیبلٹی تو نہیں ہے نا قائم. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر دور میں ہر چیز کامیاب رہے، لیکن ایک چیز اور بھی ہے. اگر دلیپ کمار صاحب 1950 میں ہٹ تھے تو اب ضروری تو نہیں ہے آج کے دور میں کوئی آپ دلیپ کمار کو کسی اشتہار میں لیں گے تو وہ ہٹ ہوگا. اچھا اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنالٹی انڈورسمنٹ تو آپ کر رہے ہوتے ہیں، سیلیبریٹی انڈورسمنٹ کی بھی امپورٹنس ہے، ہم اس کے اوپر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن ہماری تمام اپیلز کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے.